ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وسماكم المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں بے حساب لا تعداد انگنت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر اپنی مہربانیاں فرماتا ہے. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اللہ جل سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ. اور کمال دخول کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی عمل اسلام کے فیضان سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت اور تمہارے زندگی کے تمام تر معاملات اسلام سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے. ہماری زندگی کا مطمع نظر دنیا نہیں بلکہ دین ہونا چاہیے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے تم
تمہیں اپنی زندگی کا رخ ساری دنیا سے موڑ کر اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور قواعد اور ضوابط کی طرف رکھنا ہوگا. اور یہ مطالبہ تم سے بے جا نہیں ہے اور نہ بے وقت ہے. صرف ایک بات یاد رکھو، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس نے تمہارے لیے جو نام پسند کیا، جو چنا ہے، جو افضل ترین نام ہے تمہارا، وہ ہے مسلمان. باقی جو تم خود نام رکھتے ہو یہ تمہارے نک نام ہیں، صرف بلانے کے لیے. اصل تمہارا تعارف، اصل تمہاری شناخت، اصل تمہاری پہچان اور اصلی تمہارا شناختی کارڈ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو. اور یہ آئیڈینٹیفائی جو کیا گیا ہے یہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی جانب سے. اب جب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو پھر اس کا معنی اچھی طرح سمجھ لو. مسلمان اس کو نہیں کہتے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جائے. اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی شناخت کو قائم رکھو، اپنے تعارف کو قائم رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم غیروں کے پیچھے لگ کر اپنی شناخت ہی بھول جاؤ. تمہیں کسی صورت میں اپنے تعارف سے دستبردار نہیں ہونا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم کے رہنے والے تھے. روم کو چھوڑ کر مکہ آئے، تجارت کی، بہت سا مال کمایا، امیر ہو گئے، غلام تھے، آزاد ہو گئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی صرف 23 یا 32 مسلمان تھے. اب ہجرت کے منتظر رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ فرمایا کہ جب میں ہجرت کروں گا تو میں ساتھ لے کر جاؤں گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب رب نے اپنے محبوب کے لیے کر لیا. اب حضور بھی ہجرت کر کے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اب جب صہیب رومی اکیلے رہ گئے تو ہجرت کا فیصلہ کیا. سرزمین مکہ سے ہجرت کی تیاری کی اور نکلنے لگے تو کفار نے گھیرا ڈال کر روک لیا اور کہا ہم ہجرت نہیں کرنے دیں گے.
آپ نے کفار کو مخاطب کر کے کہا دیکھو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ پورے مکہ میں مجھ سے بہترین تیر انداز کوئی نہیں ہے، آج تک میرا تیر کبھی نشانے سے چکا نہیں، اور تلوار کا میں دھنی ہوں، میں تم سے اتنی دیر تک لڑوں گا جتنی دیر تک تیر میرے ٹوٹ نہیں جاتے، اور جب تیر میری کمان سے ختم ہو گئے تو پھر میں تلوار سے لڑوں گا اتنی دیر تک کہ میری تلوار کئی ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، مجھے جانے دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو۔ سرداران مکہ بولے کہ صہیب تو جانتا ہے تو غلام تھا، تو مکے میں آیا، تجارت کی اور یہ سارا مال مکے میں کمایا، اور پھر تو اتنی دولت کا مالک ہو گیا، یہ سب کچھ سرزمین مکہ کی بدولت ہوا ہے، ہم تجھے نہیں لائے جانے دیں گے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، پھر یوں کرو میری ساری دولت لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ وہ اس پر راضی ہو، دنیا کے دار تھے، مال کے لالچی تھے اور ڈھیروں مال تھا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صہیب نے اپنا سارا کچھ دے دیا اور خالی ہاتھ مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا استقبال کیا۔ حضور کو ساری کہانی جو مکہ میں ہوئی تھی وہ سنائی تو میرے آقا نے فرمایا صہیب تم تو بہت سستا سودا کر کے آ گئے۔ اب میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ اتنی دولت، اتنا سرمایہ اور اتنا سامان تجارت حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں قربان کیا؟ صرف اپنی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنا تعارف قائم رکھنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور کہا کہ میرا تعارف نہیں بگڑنا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہماری نوجوان نسل اس حد تک بگڑ رہی ہے، والدین ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے اور خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آنے والی نسل اپنا تعارف بھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت سب سے خطرناک جو صورت حال ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے۔ ہمارے کسی مسلمان نوجوان بچے کو پکڑ لو، اس سے پوچھو کہ ہمارے آقا کا لباس کیا تھا، وہ نہیں بتا سکے گا۔ ہمارے کسی نوجوان کو پکڑ لو، اس سے اسلام کی تاریخ پوچھو، وہ نہیں بتا سکتے۔ ہم پوری طرح اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو اسلام نے ہمیں معاشرہ دیا تھا وہ پوری طرح پٹ رہا ہے، اور غیروں کے ہاتھوں سے نہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے۔
ایئر نائٹ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ میں آج کے نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یار وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، صرف ایک ہی ہندسہ بدلا ہے۔ ایک ہندسے کے علاوہ کون سی چیز بدلی مجھے بتا دیں۔ ہمارا نام مسلمان ہے، میں مسلمان بچے کو کھڑا کرتا ہوں، مجھے بتا دے کہ ہمارا اصلی اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی، پتہ نہیں ہے۔ اور جہاں سے ہمارا تشخص، جو ہمارا اصل اسلامی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کیسے رکھی؟ سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج، اللہ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتیں مبارک بنا دی، اور قرآن میں اللہ نے اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال وعشر، قسم اٹھائی میرے اللہ نے، تاکہ تم کسی اور سمت نہ جاؤ، اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اور 10واں دن قربانی واجب کر، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر گلی میں خون بہے۔ اور جب نیا سال شروع ہوا محرم الحرام، تو اس کے پہلے 10 دن آقا حسین سے جوڑ کر اللہ نے وہ غم کے بنا دی۔ آخری مہینے کے 10 پہلے دن عبادت کے بنا دی، اور نئے سال کے پہلے 10 دن غم کے بنا دیے۔ ترتیب دیکھو میرے رب نے کیسی مقرر فرمائی۔ ہم کس بات پر نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں؟ اتنا دل دکھتا ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان کرسمس کی مبارک باتیں غیر مسلموں کو دے رہا ہے۔ نام نہاد محراب و منبر کے جھوٹے بالکان نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی دنیا کے خطے پر جو اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ مکہ میں مسلمان اور غیر مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، رہ سکتے تھے، لیکن 2 قومی نظریہ، لکم دینکم ولی دین، کہا تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ہم کیوں غیروں میں جا کر داخل ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے ٹک ٹاک پر چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے سوشل میڈیا کے رسیا بن گئے۔ جانتے ہو ہمارے نوجوانوں، اپنی زندگی بگاڑنے والوں، تمہاری تاریخ کتنی خوبصورت ہے، سنو۔ اسلام میں جس نے سب سے پہلے تیر چلایا، اس کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر کتنی تھی؟ 17 برس جب تیر چلایا۔ جس نے مکہ معظمہ میں آقا کریم کے لیے اپنا گھر وقف کیا، کہ جب سارے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا اور سرکار علیہ السلام سے تمام ناطے توڑ دیے، جس نے اپنا گھر اس وقت دیا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ارقم بن ارقم، جن کے گھر کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔
عمر کتنی تھی جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور کر دیا؟ 16 سال۔ اسلام میں جس شخص نے سب سے پہلے تلوار چلائی وہ کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام۔ کتنی عمر تھی جب تلوار چلائی؟ صرف 15 سال۔ اور جس نے سندھ فتح کیا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ اور جب سندھ فتح کیا عمر کتنی تھی؟ 17 برس۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تاریخ تو اتنی خوبصورت ہے، تمہاری تاریخ تو اتنی حسین ہے، پھر تم ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے رسیا بن گئے ہو۔ میں پوچھتا ہوں تمہارا ایئر نائٹ سے تعلق کیا ہے؟ مجھے تعلق ثابت کر دو۔ چاند بدلا، سورج بدلا، دن بدلا، رات بدلی، یا حالات بدل گئے یا زمانہ بدل گیا؟ ایک انسے پر تھر تھر ناچتے ہو کہ ایک انسا بدل گیا اور اس بدلتے انسے پر ناچتے ہو؟ یا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اپنا تشخص ہے، تمہارا اپنا تعارف ہے۔ تمہاری تاریخ بہت خوبصورت ہے۔ رمضان المبارک کو 1947 کو پاکستان ہمارے وجود میں آیا۔ اب ذرا سنو پانی یہ پاکستان ہمیں کیا دعوت دے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے گاندھی سے مذاکرات چل رہے تھے پاکستان کے بننے پر، تقسیم پر باتیں ہو رہی تھی، کون سا علاقہ پاکستان میں جائے گا، کون سا ہندوستان کے پاس رہے گا۔ 20 رمضان کو جب مذاکرات ختم ہوئے تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اعلان کیا کل مذاکرات نہیں ہوں گے۔ قائد اعظم یہ اعلان کر کے جب اندر سے اٹھ کر باہر آئے، اب اندر کون تھا؟ گاندھی۔ اندر کون تھا؟ انگریز، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم باہر نکلے، صحافیوں نے گھیر لیا۔ ایک ہندو صحافی نے کہا محمد علی جناح جانتے ہو ایک دن کی تاخیر کیا ایک گھنٹے کی تاخیر مذاکرات میں کتنا بڑا فتنہ برپا کر سکتی ہے؟ اور آپ نے اعلان کیا کل مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے اعلان اس لیے کیا کل 21 رمضان المبارک۔ ہندو صحافی فوراً بولا، اس نے کہا 21 رمضان المبارک ہے تو پھر کیا؟ کہا اگر تجھے 21 رمضان المبارک کے احترام کا پتہ نہیں تو تجھے صحافی بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جانتا نہیں ہے 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے، میں کل مذاکرات نہیں کروں گا۔ اس بنیاد پر ہم نے پاکستان لیا، ہم نے غیروں کے لیے ایئر نائٹ پر ناچنے کے لیے تو پاکستان نہیں لیا تھا۔ تیرہ رمضان المبارک 1947 کو شریف الدین پیرزادہ اپنی عالیہ رفیہ کے ساتھ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ دلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے عصر کی نماز کے بعد ان کو ملاقات کا وقت دیا۔ افطاری کا وقت ہو گیا، دسترخوان سجا اور افطاری لگی۔ شریف الدین پیرزادہ کہتے ہیں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ کیا کہ تم میاں بیوی بتاؤ کہ تم نے کتنے روزے رکھے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم نے پورے روزے رکھے۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گاندھی مجھے کہتا ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ایک گناہ ہے، میں کل اسے بتاؤں گا جو شریف الدین پیرزادہ نے گناہ کیا نا یہی گناہ ہم اپنے پاکستان میں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ رسول کی اطاعت۔
اللہ رسول کی فرمان برداری، اللہ رسول کے احکامات پر عمل. چاہیے تو یہ تھا کہ رات جو گزری ہے 11:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ہمارے گھروں میں قرآن کھلا رہتا. ہم اس 1 گھنٹے میں قرآن پڑھتے، ہمارے گھروں میں برکات آتی. ہم ناچ رہے ہیں، نیو ایئر نائٹ بنا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، ہم آتش بازی کے مظاہرے کر رہے ہیں. کس بات پر آتش بازی کر رہے ہیں؟ کس چیز پر بنا رہے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل سال ہجری سال ہے، یہ تو عیسوی سال ہے. یہ نظام دنیا کے لیے شمس کا نظام ہے. اللہ نے جو قرآن میں ہمیں نظام دیا وہ نظام قمر ہے، نظام شمس نہیں ہے. یہ معاملات دنیا کے لیے ہمیں نظام دیا گیا، معاملات دین کے لیے نہیں. معاملات دین ہمارے سارے قمر کے ساتھ منسلک ہے. ہم اپنے روزے چاند پر رکھتے ہیں، ہم اپنا حج چاند پر کرتے ہیں، ہماری نمازوں کے اوقات چاند سے منسلک ہیں، ہمارے تمام معاملات چاند سے منسلک ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے. شکلیں ہم بدل رہے ہیں، لباس ہمارا بے حیا تر ہوتا جا رہا ہے، تہذیب ہماری مٹتی جا رہی ہے، خاندان ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، معاشرہ ہمارا اندر سے پوری طرح کھوکھلا ہو چکا ہے. 1,24,000 صحابہ تھے، کوئی کہیں کا رہنے والا، کوئی کہیں کا رہنے والا، لیکن اس قدر محبت سے رہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں سکے بھائی لڑے، حقیقی بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، تمام خاندانی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. سرکار نے سچ فرمایا تھا، میرے آقا نے سچ فرمایا تھا، میری جان کے مالک آقا نے سچ فرمایا تھا. ہر نبی کو اپنی امت سے ایک فتنے کا خطرہ رہا ہے، اور مجھے اپنی امت سے صرف ایک فتنے کا خطرہ ہے، اور وہ فتنہ ہے مال. آج صرف مال کی دوڑ ہے. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری عادت تھی، میں حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا حضور سے نصائح لیا کرتا تھا. نصیحتیں میں حضور تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، میں داخل ہوا، حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے، اپنے آپ سے لڑنا یہ بھی جہاد ہے. جب نفس کہہ رہا ہو حرام کھاؤ اس کو روکنا یہ بھی جہاد ہے. جب نفس کہہ رہا ہو جھوٹ بولو تو اس کو روکنا یہ بھی جہاد ہے. جب اسلام کہہ رہا ہے نبی کی سنتوں کو پائمال کرو، اسے روک کر حضور کی سنتوں پر کھڑا کرنا یہ بھی جہاد ہے. جب اسلام تجھے، جب تیرا نفس کہہ رہا ہے ناول پڑھ لے
اٹھ کر قرآن پڑھ لینا یہ بھی جہاد ہے. جب نفس کہہ رہا ہو ٹک ٹاک دیکھ لے، سوشل میڈیا دیکھ لے، یوٹیوب کھول لے، کوئی اور انسٹاگرام دیکھ لے، اس وقت ان سب کو چھوڑ کر صحابہ کی زندگی پڑھ لینا، اپنے آقا کی سیرت پڑھ لینا، قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا، قرآن کی کوئی سورت کی تلاوت کر لینا، یہ بھی جہاد ہے. جہاد تنہا تلوار کا نام نہیں ہے، یہ محبوب ترین عمل ہے. ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ. عرض کی حضور مجھے نصیحت فرمائیے کون سا انسان سب سے بہترین انسان ہے؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کون سا انسان سب سے بہترین انسان ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. یہ دوسرے مسلمانوں کی بات ہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہم تو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اپنے بہن بھائیوں کو محفوظ نہیں رہنے دیتے. یہ کمال کس نے دیا؟ یہ وہ کمال ہے جو ہم غیروں سے لے رہے ہیں. یہ وہ کمال ہے ہمارے جو ہم غیروں سے لے رہے ہیں. اسلام کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. غیروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا تمہیں دیا ہے غیروں نے؟ اسلام تمہیں معزز بنا رہا ہے، اسلام تمہیں محترم بنا رہا ہے، اسلام تمہیں کتنا عظیم بنا رہا ہے. جو بچے رات تھر تھر ناچے ہیں، شرم سے ان کی گردنیں جھکنی چاہیے. نام مسلمان ہے. جن گھروں میں رات نیو ایئر نائٹ کے کیک کٹے ہیں ان کا سر شرم سے جھکنا نہیں چاہیے. سنا حضرت ابو ذر غفاری کیا فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا ابو ذر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا کر. یاد رکھ یہ دو کام تو کر، آسمان پر ہر وقت فرشتوں میں تیرا تذکرہ رہے گا. صحیح بخاری کی حدیث. آسمان پر فرشتوں میں ہر وقت تیرا تذکرہ رہے گا. ناراض نہ ہونا، آج ابلیس کی صفوں میں ہمارا تذکرہ ضرور ہوگا، فرشتوں کی صفوں میں نہیں. پتہ نہیں نام مسلمان رکھا ہوا ہے، جا کدھر مرے. ہمارے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم محمد بن قاسم کے وارث نہیں ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہو؟ حضرت سعد بن وقاص کے وارث نہیں ہو؟ جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت جس لشکر میں تھی، اس لشکر کی قیادت پتہ ہے کون کر رہا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید. اور جب وہ لشکر کی قیادت کر کے جا رہے تھے تو اسامہ بن زید کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس. اپنی نوجوانیوں کو پاکیزہ کرو. غیروں کے پیچھے لگ کر کتنا دھندلا کرو گے اپنے مقدس کردار کو. کتنے گہن چکے ہو تمہیں معلوم ہے؟ چہرے پر داڑھی سجانا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، حضور کے جیسا لباس پہننا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، آج تمہیں سچ بولنا مشکل لگ رہا ہے، آج تمہیں حلال کھانا مشکل لگ رہا ہے، آج تمہیں اچھی طریقے سے نماز کی ادائیگی مشکل لگ رہی ہے، مساجد کی آبادی مشکل لگ رہی ہے، آج تمہیں نیک اعمال مشکل لگ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پر 6 گھنٹے گیمیں کھیلنی آسان اور قرآن 15 منٹ پڑھنا مشکل لگ رہا ہے. آج تمہارے لیے کتنے مسائل ہیں کہ جو تم غیروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو. نتیجہ تمہارے سامنے ہے. میں ڈر رہا ہوں اگر ہمارا کردار یہی رہا تو ہماری آنے والی نسل ہمارے تعارف سے محروم ہو جائے گی. ہمارا تعارف مسلمان اللہ نے رکھا ہے.
قرآن میں اللہ نے کہا جتنے نام تمہارے ماں باپ نے رکھے یہ نیک نام ہے، تمہیں بلانے کے لیے اللہ نے تمہارا ایک ہی نام رکھا ہے مسلمان۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ایک نام تمہارا رکھا اور وہ ہے مسلمان، باقی تمہارے ماں باپ نے نام صرف بلانے کے لیے رکھے، یہ بلاوے کے نام ہے، یہ تمہارے کردار کے نام نہیں، کردار کے نام مسلمان ہے۔ صحابہ کی آیات طیبہ پڑھ کر دیکھو صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ 1946 میں برطانیہ گئے، برطانیہ کی اسمبلی میں بیٹھ کر سپیچ کرنی تھی انہوں نے بھی اور گاندھی نے بھی کہ کیوں ہم پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور برطانیہ کی اسمبلی کو مطمئن کرنا تھا اپنے مطالبے پر۔ لیاقت علی خان ایچ اے خورشید قائد اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ تھے۔ جمعرات کو حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کی باری تھی لیکن وہ گاندھی لے گیا۔ اب جمعۃ المبارک کے دن قائد اعظم نے اسمبلی میں سپیچ کرنی تھی، برطانیہ کی اسمبلی میں۔ جمعرات کو جب سیشن ختم ہوا قائد اعظم علیہ رحمہ پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو گئے، کہا کل میں اسمبلی نہیں آؤں گا۔ ساری اسمبلی حیران رہ گئی کہ کل آخری ڈے ہے اور انہوں نے ہمیں مطمئن کرنا ہے، پاکستان کیوں مطالبہ کر رہا ہے پاکستان کا جناب، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سنو اسمبلی کا سیشن میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنی میرے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی ہے۔ کل میں نے نماز جمعہ پڑھنی، اس لیے کل میں نہیں آؤں گا۔ ایچ اے خورشید کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قائد اعظم علیہ رحمہ اتنا بڑا فیصلہ کریں گے۔ ہم جب ہوٹل میں آئے تو لیاقت علی خان نے قائد اعظم علیہ رحمہ سے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا اگر کل میں جمعہ چھوڑ دوں تو غیر مسلم کہیں گے تم دو قومی نظریہ لیے پھرتے ہو، دو قومی نظریے میں پھر فرق کیا ہے؟ نہ گاندھی نے جمعہ پڑھا نہ تم پڑھے۔ اللہ اکبر۔ کیا نظریہ ہے مجھے بتائیے نا۔ آج بازار گرم ہوتے ہیں نماز کے وقت، تو ہندوستان کے بازاروں میں رش نہیں ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے بازار اگر نماز کے وقت یکساں ہیں تو دو قومی نظریہ کہاں ہے؟ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم شہر آباد کریں گے، پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم مسجدیں آباد کریں گے۔ ہماری الماریوں میں ناول نہیں، ہماری الماریوں میں قرآن اور احادیث سجیں گی۔ ہمارا بچہ ٹک ٹاک پر نہیں، ہمارا بچہ حدیث کی کتاب سامنے لے کر بیٹھے گا۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ 72 برسوں کے بعد بھی ہمارے اندر سے یہ زہر نکل نہیں سکا، اور ہم آج بھی اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے پھرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، بچوں پر نظر رکھو، انہیں سوشل میڈیا سے ہٹا کر قرآن پر لاؤ، صحابہ کی سیرت پر لاؤ، رسول اللہ کی اسوہ حسنہ پر لاؤ۔ نہیں تو ہماری آنے والی اگلی 2 نسلوں کے بعد مسلمان کو کوئی، اسلام کو کوئی پہچانے کا بھی نہیں۔ ہمارے بچوں کو تو آج کلمہ صحیح نہیں آتا۔ ناراض مت ہونا، 20 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں اقامت کہنے والا کوئی مل جائے، اقامت کہنے والا کوئی نہیں مل رہا ہوتا۔ پھر سبوں میں ہماری نظر پھرتی ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے برابر بیٹھے اقامت کہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ میں اپنے دل کے دکھ بیان کر رہا ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو ہماری سب کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہوتی ہیں؟ کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ ہم سب ایسے ہونے چاہیے کہ امام نہیں پہنچا تو ہم میں سے جو چاہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا۔ کیا ہمارا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے ہر صحابی امامت کے قابل تھا۔ یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے مسلم معاشرے کا۔ مدینہ کی گلی گلی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن ہم کہاں گئے؟ قرآن کہتا ہے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ میں پنجابی میں کہوں تو قرآن کہتا ہے بندے کے پتر بن جاؤ،
انسان بنو، مسلمان بنو، اپنا تشخص نہ گم کرو، اپنا تعارف ختم نہ کرو. تمہارا تعارف رب نے یہ رکھا ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں مسلمان رہنا ہوگا. اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے. اور اس سے اگر نکلو گے تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور وہ ہو رہی ہے. 21 میں کیا ہوا؟ کتنے مصائب 21 میں ہم نے جیلے، کتنی بڑی بڑی قد آور شخصیات دنیا سے چلی گئی. علامہ خادم حسین رضوی جیسی شخصیات، پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی جیسی شخصیات، پیر سید کبیر الدین چورا شریف والے جیسی شخصیات، کتنے بڑے بڑے مفتیان، کتنے بڑے بڑے دانشور دنیا سے چلے گئے. ہم ناچتے پھر رہے کہ ہم نے بڑا سال فخر سے گزار لیا، اب نیا سال فخر سے گزارنے لگے. اللہ کی رحمتوں کے طلبگار بنو. اور اللہ کا رحمت صرف اس پر فرماتا ہے جس کا سر سجدے میں رہتا ہے، جس کا سر سجدے میں رہتا ہے. رحمتوں کا مستحق وہ ہوتا ہے. تھر تھر سڑکوں پر ناچتے پھرتے ہو اور مسلمانوں کے بچے بنتے ہو. تمہیں مسلمانوں کے بچے بننا ہوگا. اور مسلمانوں کے بچوں کی تاریخ تمہیں میں نے بتا دی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کی تاریخ کیا ہے. حضرت عمر بن ثابت اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، باہر کہیں گئے ہوئے تھے. واپس لوٹے تو اپنے چچاؤں کے گھروں میں گئے، دیکھا چچا زاد بھائی نہیں ہے. کہا میرے چچیرے کہاں گئے؟ کہا حضور نے اعلان جنگ کیا اور احد کے غزوے پر احد کے لیے چلے گئے. اچھا یہ بات ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. تلوار نکالی، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا دوڑایا، احد میں پہنچ گئے. مسلمان نہیں ہے، سیدھے حضور کے پاس گئے. جا کر عرض کرتے اللہ کے رسول پہلے کلمہ پڑھ لوں یا پہلے لڑ لوں؟ کیونکہ جنگ شروع ہو چکی تھی. پہلے کلمہ پڑھ لوں یا لڑ لوں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لیں. کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہی گھوڑے کا رخ موڑا، حضور کے خیمے سے میدان احد میں چلے گئے. بے دردی سے لڑے، شہید ہو گئے. جب ان کی لاش حضور کے خیمے کے سامنے لائی گئی، میرے آقا کے آنسو بہہ رہے تھے. فرمایا تھوڑا سا عمل کر کے جنت میں سیدھا چلا. میں تھوڑا سا عمل کیا، آیا کلمہ پڑھا، شہید ہوا، جنت میں چلا گیا. کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں. ہماری تاریخ یہ ہے. تمہیں تو اس طرح کا مسلمان ہونا چاہیے. تم اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتے. کتنے دکھ کی بات ہے. کہیں بہن کا حق دبا کر بیٹھے ہو، کہیں بھائی کا حق دبا کر بیٹھے ہو، کہیں رشتے توڑتے ہو، کہیں خاندان بکھیر رہے ہو، کہیں ناچتے پھرتے ہو. اپنے آپ کو لٹاؤ واپس اور اپنے اصل تعارف پر آ جاؤ. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. قاسم، عباس، عبداللہ، یہ کون سے نام یہ تمہارے ماں باپ نے رکھے ہیں، رب نے نہیں. رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. وہ قیامت کے دن تمہیں اپنے رکھے ہوئے نام سے پکارے گا. اور اگر تمہارا کردار اس کے مطابق نہ ہوا تو پھر سوچ لینا کیا منہ اس کو دکھاؤ. اپنے بچوں پر دھیان دو. اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے نکالو، قرآن سے. گھروں میں قرآن با ترجمہ لا کر رکھو. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لاؤ، پیر کرم شاہ نظری کا ترجمہ لاؤ، ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ لاؤ، سراط الجنان مفتی قاسم دیگر ترجمے اہل سنت کے ترجمے لا کر اپنے گھروں میں رکھو. اور اپنے بچوں کو جب ٹک ٹاک پر دیکھو، زبردستی اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑاؤ اور اسے کہو قرآن پر ترجمے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر. صحابہ کی زندگی کی کتابیں لا کر اپنے گھروں میں رکھو. انہیں بتاؤ ہماری تاریخ کتنی روشن ہے. ہم ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹیکنے کے لیے پیدا ہوئے. ہم اس کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اسے ناراض کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ہم اسے خوش کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اس کے غضب کے مستحق بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اپنی اصل زندگی کی طرف آؤ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.